السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لاہور پاکستان۔ میں زبیر احمد۔ لوگ خود کو نہیں بدلتے، قدرت انہیں بدلنا چاہتی ہے لیکن وہ بدلنا نہیں چاہتے۔ اس لیے قدرت ان کو کسی نہ کسی قسم کے چیلنج میں بھیجتی ہے، ان کو پین بھیجتی ہے جو کہ انہیں سخت ناپسند ہوتا ہے، اور وہ بڑے شاکی ہوتے ہیں اس پر، سخت ان کے امپریشن ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وائی ناٹ می، یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھ کو تو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں نے تو کبھی زندگی میں اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن قدرت کو کیونکہ تبدیلی مقصود ہوتی ہے تو یہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کسی جنگل میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، اس کا ایک جوان بیٹا تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھوڑے کا بچہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی جو گریس تھی، اس کی جو خوبصورتی تھی، وہ سائیڈ سے، گاؤں سے، بستی سے لوگ آتے تھے، اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، اس کو کہتے تھے اتنا پیارا گھوڑا، اتنی اچھی گریس اور اتنا اچھا۔ بوڑھا آدمی کہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی۔ تو کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو وہ جو گھوڑا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے جنگل کی طرف۔ تو پھر وہی گاؤں والے آ جاتے ہیں، اسی بات پہ کہتے ہیں کہ آپ کتنے بد قسمت ہو کہ ایک اتنا اچھا پیارا گھوڑا جو تھا وہ آپ سے بھاگ کر چلا گیا۔ تو اسی بات پر بھی وہ بوڑھا جو جوان ہوتا ہے وہ یہی جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بد قسمتی ہے یا خوش قسمتی۔ تھوڑی دن گزرتے ہیں، قدرت کا کرنا ہوتا ہے کہ 3-4 دن گزرتے ہیں تو گھوڑا جو ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ اس بار واپس اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ ایک گھوڑی بھی ہوتی ہے، اس کا پارٹنر لائف۔ تو یہ بات جب گاؤں والے، بستی والے سنتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ کے پاس پہلے ایک گھوڑا تھا، وہ دوسرا گھوڑی بھی لے کے آ گیا گھوڑا۔ تو اس پر بھی بوڑھا آدمی جو ہے وہ یہی جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی۔ تو کیونکہ وہ گھوڑی جو آئی ہوتی ہے وہ ٹرین نہیں ہوتی، کوئی کوچ اس کو نہیں ملا ہوتا، تو بوڑھے آدمی کا جو جوان بیٹا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اس کے اوپر نا بیٹھ کے تو دوڑ لگانے کی، اس کو ٹرین کرنے کی، اس کے اوپر سواری کرنے کی۔ تو وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو گھوڑی اس کو نیچے گراتی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر وہی بستی والے آتے ہیں، کہتے ہیں کتنا بد نصیب ہو آپ، کتنا غلط کام کیا آپ کے گھوڑے نے، اس آپ کے بیٹے کو گرا دیا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ بوڑھا آدمی اس پر پھر وہی جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی۔ تو کچھ ہی دن گزرتے ہیں، قدرت کا کرنا ایسا ہوتا ہے، 3-4 دن گزرتے ہیں تو اعلان ہو جاتا ہے کہ فوج میں بھرتی کے لیے ینگ لڑکوں کی، چاہے وہ کچھ جو بالغ لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھرتی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو سب کو نا وہ لے جاتے ہیں۔ تو جنگ میں سارے شہید ہو جاتے ہیں، صرف ایک وہ بچتا ہے، تو وہ بچتا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے۔ قدرت کا کھیل ایسا کرنا تھا، اس نے بچنا تھا، اس لیے بوڑھا آدمی کہتا تھا جب بھی اس کو خوشی ملتی تھی یا غم ملتا تھا، اس کو کوئی گاؤں والے کہتے تھے تو وہ یہی جواب دیتا تھا کہ پتہ نہیں یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اوپر جانے کے لیے اگر آپ نے ایک نالا کراس کرنا ہے نا تو ایک دم آپ اس کو ندی کراس کرنی ہے تو پش اپ کر کے نہیں جا سکتے، آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے، پیچھے سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے اور پش کر کے پھر آگے آپ جو ہے نا اس کو کراس کر سکتے ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف کا واقعہ، اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ان کی مثال سے آپ ان کی زندگی سے یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بادشاہ تک، کنویں سے لے کے بادشاہ تک ان کو ایک سفر کرنا پڑا، کنویں میں جانا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے، وہ کنویں میں گرے، کنویں سے پھر مصر کے بازار تک کا سفر، بازار سے مصر کے شہر تک کا سفر، شہر سے پھر آگے جیل تک کا سفر، اس سے پھر آگے بادشاہ تک کا سفر۔ تو یہ اس طرح ایک جب بھی آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے آپ یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ اس میں ہی کوئی فضیلت ہوگی، اس میں ہی کوئی راز ہوگا،
اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں صبر 103 مرتبہ صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر تو یقین رکھنا چاہیے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کرو، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ، لوگوں کو جواب دینا چھوڑ دو۔ آج تو لوگوں کو چھوٹا سا مسئلہ بن جائے، یہ ایک جو انگلی ہے، اس کو اگر کوئی ٹچ ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، تھوڑا سا خون نکلا ہے تو لوگ اس کی پکچریں بنا کے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ تو اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھو۔ آگے جانے کے لیے وہ حضرت علی کا بھی فرمان ہے نا کہ اگر آپ بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کم ہمت نہیں ہونا، آپ نے ٹینشنوں سے نہیں گھبرانا، آپ نے اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔